حصوں کا مسئلہ سنیے کہ اسے کیسے بانٹنے چاہیے۔ 7 آدمی گائے میں شریک ہیں تو گوشت بانٹنا ہے تو اندازے سے اٹکل سے نہیں بانٹنا، بلکہ اچھی طرح سے ٹھیک تول کر بانٹنا۔ اگر کوئی حصہ زیادہ یا کم رہے گا تو جائز نہ ہوگا۔ اگر کوئی حصہ زیادہ یا کم رہے گا تو یاد رکھیے کہ سود کے زمرے میں آ جائے گا، اور قربانی کے معاملے میں یہ اچھی بات ہوگی، یہ تو بری بات ہوگی، اور گناہ ہوگا وہ علیحدہ۔ البتہ اگر گوشت کے ساتھ سری پائے ہیں اور کھال بھی ہے تو جس طرف کلا پائے یا کھال ہو اس طرف اگر گوشت کم ہو تو درست ہے۔ جس طرف پائے وغیرہ رکھ دیے، اگر اس طرف گوشت کم ہے تو ٹھیک، چاہے جتنا بھی کم ہو۔ جس طرف گوشت زیادہ ہے اس طرف سری پائے وغیرہ بھی رکھ دیے تو یہ سود ہو جائے گا، گناہ ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے خوب تول کر اچھے طریقے سے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ایک گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، اس میں 7 آدمی شریک ہیں، ان میں سے کئی اثر رسوخ والے ہیں، تو بعض دفعہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے کچھ اچھا گوشت لے لیں بیچ میں سے، یا جو ہے وہ سری پائے وغیرہ ہماری طرف آ جائیں، تو یہ بات ان کی سوچ درست نہیں ہے۔ اپنی بھی قربانی خراب کرے گا اور باقی کی بھی کرے گا۔ گوشت مکس کر لینا چاہیے اچھے طریقے سے۔ اگر مکس نہیں کیا تو جس قسم کا گوشت جو ہے وہ ایک طرف جا رہا ہے دوسری طرف بھی اسی طرح کا جانا چاہیے یا اس کے برابر جانا چاہیے، اور دل کی خوشی سے دوسرے سب حصوں کو اپنے کو قبول کر لیں۔ مسئلہ ہے کہ بکری سال بھر سے کم کی درست نہیں ہے۔ بکری ہے، بکرا ہے، جب پورے سال بھر کی ہو تب قربانی درست ہے، اور اگر گائے بھینس 2 برس سے کم ہے تو پورے 2 برس کی ہو چکے تب قربانی درست ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اونٹ 5 برس سے کم کا درست نہیں ہے، اور دمبا یا بھیڑ اگر اتنے موٹے تازے ہیں کہ وہ سال بھر کے دمبوں میں پھریں تو ان کے برابر لگیں تو پھر وہ درست ہے، ان کی قربانی دینا جائز ہے۔ کچھ ان کا فرق معلوم نہ ہو کہ سال بھر کے دمبوں میں پھر رہا ہے وہ، جس کو ہم چھترا بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو ایسے لوگ ایسے جو ہے وہ ان دمبوں کی قربانی درست ہوگی۔ جو جانور اندھا ہو، کانا ہو، یا آنکھ کی 1/3 روشنی یا اس سے زیادہ روشنی اس کی چلی جائے، یا 1 کان یا 1/3 کان سے زیادہ کٹ جائے، 1/3 دم یا 1/3 جو ہے 1/3 دم یا 1/3 سے زیادہ کٹ جائے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہو، 4تھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، زمین پر ٹکایا ہی نہیں جاتا، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کے چلتا ہے، چلنے میں سہارا لیتا ہے، چاہے اس کا پاؤں فریکچر ہوا ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن پاؤں کے ساتھ سہارا لیتا ہے، پاؤں رکھتا ہے زمین پر، تو اس کی قربانی درست ہے۔ یعنی جو پاؤں لگاتا ہی نہیں زمین پر، 3 پاؤں سے چل رہا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جو پاؤں زمین پہ، جو اس کا پاؤں فریکچر ہوا ہے، وہ اگر زمین پہ لگا رہا ہے اور اس کے اوپر زور دیتا ہے، ٹیک لگا کے چلتا ہے اس کے ساتھ، تو پھر اس کی درست ہے قربانی۔ مسئلہ ہے کہ اتنا دبلا پتلا مریل جانور جس کے جسم پر بالکل گودا ہی نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر دبلا پتلا تو ہے لیکن ٹھیک صحت مند ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن قربانی کرتے وقت یاد رکھیں کہ موٹا تازہ جانور پسندیدہ ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت ہی نہیں، اس کی قربانی درست نہیں۔
جس جانور کے، سن لیں، جس جانور کے بالکل دانت ہی نہیں تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اگر کچھ دانت تو ہیں، کچھ گر گئے ہیں، لیکن جو نہیں گرے وہ گرے وہ اس سے زیادہ، مثلا دانت تو ہیں، کچھ گر گئے ہیں، لیکن جو بقایا موجود ہیں وہ زیادہ ہیں، تو قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سے کان نہیں، اس کی بھی قربانی درست نہیں، اور اگر کان تو ہیں لیکن بالکل ذرا ذرا سے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سے سینگ نہیں ہے، یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے، اس کی قربانی درست ہے۔ البتہ اگر جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں۔ مسئلہ ہے کہ خصی یا بدھیا، بکرا، مینڈھا وغیرہ، اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے خارش ہے، کھجلی ہے، تو اس کی قربانی تو درست ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے لاغر ہو گیا ہے، بیمار ہے، خارش کی وجہ سے لاغر ہو گیا ہے، بیمار ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت جو ہے وہ ایسے مال کی ہے جو صاف ستھرا ہو، اچھا۔ ایسا جانور قربانی کے لیے پیش کیجئے جو صاف ستھرا ہے اور اچھا ہے۔ یہ تو مسئلے کی بنیاد پر ہے نا۔ اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا، کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں، تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ ہاں، اگر غریب آدمی ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی تو وہ اسی جانور کی قربانی کر دے، یعنی خریدنے کے بعد ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں۔ امیر آدمی ہے تو دوسرا خرید کر کرے، اور اگر غریب آدمی ہے تو اسی جانور کو قربان کر دے۔ قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دے، یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دے۔ وہ قیمت ایسے لوگوں کو دے جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو پیسے ملے ہیں بعینی وہی پیسے خیرات کر دینے چاہیے۔ اگر وہ پیسے کسی کام میں لگا دیے، اتنے ہی پیسے اپنے پاس سے ڈالے تو اس کو بھی خیرات کر دے، مگر ادا تو ہو جائے گا، مگر بہتر یہی تھا کہ وہی پیسے خیرات کیا جاتے۔ اس کھال کی قیمت کو مسجد کی مرمت یا کسی نیک کام میں لگانا درست نہیں ہے۔ جانور کی کھال کی قیمت جو ہے اس کو، قربانی کے جانور کی کھال کی قیمت اس کو کسی نیک کام یا مسجد وغیرہ کی مرمت میں لگانا درست نہیں ہے۔ کھال کو خیرات ہی کرنا چاہیے۔ اگر کھال کو اپنے کام میں لاوے، جس طرح کے چھلنی وغیرہ بنانی ہے، ڈول وغیرہ بنانا ہے، مشق وغیرہ بنانی ہے، مصلی بنانا ہے، اب تو خیر وہ رواج نہیں ہے، تو درست ہے، اپنے کام میں لا سکتا ہے۔ اگر کچھ گوشت یا چربی یا چیچڑے وغیرہ کسائی کو مزدوری میں دیے ہیں تو یہ درست نہیں۔ مزدوری میں کسائی وغیرہ کو گوشت دینا بھی درست نہیں۔ تحفہ ہم دے سکتا ہے قربانی کے طور پر، جس طرح قربانی کا گوشت ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس طرح دے سکتا ہے، لیکن اجرت میں دے، مزدوری میں دے، کسائی کو گوشت دے یا کھال دے یا اس طرح کی کوئی چیز جانور کے متعلق، تو وہ درست نہیں ہے۔ کسی پر قربانی واجب نہیں، لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، تو اب اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہے۔ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے، اس نے قربانی نہیں کی، تو ایک بکری یا بھیڑ وغیرہ اس کی قیمت خیرات کر دے۔ اگر بکری خرید لی تھی تو وہی بکری بعینی ہی خیرات کر دے، اس کو خیرات کر دے۔ جس نے قربانی کی منت مانی، پھر وہ کام پورا ہو گیا، جس کے واسطے منت مانی تھی تو اب قربانی کرنا اس پر واجب ہے، چاہے مالدار ہو یا نامالدار ہو۔ منت کی قربانی کا سب گوشت فقیروں کو خیرات کرنا ہوگا۔ منت کی قربانی کا سب گوشت فقیروں کو خیرات کرنا ہوگا، نہ آپ کھائے نہ امیروں کو کھلائے۔ اگر کھا لیا تو اتنا گوشت پھر خیرات کرنا ہوگا، یا امیروں کو دے دیا
یا امیروں کو دے دیا تو اتنا گوشت پھر خیرات کرنا ہوگا۔ مسئلہ ہے کہ اگر اپنی خوشی سے کسی مردے کے ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرے تو اس کے گوشت میں سے خود کھانا، کھلانا، بانٹنا سب درست ہے، جس طرح اپنی قربانی کی طرف سے اپنی خوشی سے۔ یہ بات سن لیں، اگر اپنی خوشی سے کسی فوت شدہ آدمی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو گوشت اسی طرح جس طرح قربانی کا گوشت ہوتا ہے، خود کھانا، کھلانا، پکانا، بانٹنا سب درست ہے۔ لیکن اگر مردہ وصیت کر کے گیا، مرنے والا اگر وصیت کر کے گیا ہو کہ میرے ترکہ میں سے میری طرف سے قربانی کی جائے اور اس کی وصیت پر اس کے مال میں سے قربانی کی گئی ہے تو اس قربانی کے تمام گوشت کو خیرات کر دینا واجب۔ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کے امر کے قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ بولو، قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر، اس کے امر کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر اس کے مال میں سے قربانی کر دی تو قربانی صحیح نہیں ہوئی۔ اگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ بدون اس کے امر کے تجویز کر لیا تو یہ حصہ داروں کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ پھر مسئلہ ہے، سن لیجئے، اگر کسی ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں، یعنی 7 آدمی، اور وہ سب گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ یکجا پکا کر فقراء کو اور احباب کو تقسیم کر دیں سب مل کر، اور کھانا پکا کر کھلا دیں، گوشت پکا کر کھلا دیں تو جائز ہے۔ اور اگر تقسیم کریں گے، آپس میں اگر تقسیم کریں گے اپنے حصے تو پھر برابری شرط ہے۔ سنیے مسئلہ، قربانی کی کھال کی قیمت کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں، کیونکہ اس کا خیرات کرنا ہی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ خیرات جو ہیں وہ غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، یتیموں کو دیں، مدارس کو دیں، مسجد کو نہیں خیرات۔ یہ کھال مسجد کو نہیں لگتی اس کی قیمت، اور ان لوگوں کو بھی نہیں لگتی جو کہ سہرے ہیں۔